میرے ساتھ المصطفیٰ آئی ٹرسٹ کی ایم ڈی میرے ساتھ موجود ہیں میڈم نصرت، ان سے بات کرتے ہیں۔ میڈم کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ میڈم آپ اتنی لوگوں کی ہیلپ کر رہی ہیں، سیلاب زدگان کی اتنی ہیلپ کی، آپ کی ٹیمیں وہاں پہ موجود ہیں اور پورے پاکستان میں آپ لوگوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں، آنکھوں کا فری علاج ہوتا ہے، یہ کس طرح ممکن ہوا؟ یہ ہمارے ڈونرز جو ہیں ان کی وجہ سے ممکن ہوتا ہے۔ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ نے سیلاب کے دنوں میں ہم نے راجن پور، فاضل پور، ڈیرہ غازی خان اور تونسا، کوٹ چھٹا وغیرہ میں سب جگہوں پر کام کیا، اور ہماری ٹیمیں 100 سے زیادہ ہمارے ورکرز کے کے بلوچستان، سندھ اور پنجاب کے جو افیکٹڈ ایریاز تھے وہاں پہ موجود رہے۔ میں خود 15 دن تک جو ہے ڈیرہ غازی خان اور راجن پور میں جو ہے اپنی ٹیم کے ساتھ موجود رہی۔ وہاں پر لوگوں کو شدید ضرورت ہے، ان کو راشن کی ضرورت تھی، جان بچانے والی ادویات کی ضرورت تھی، بچوں کو کپڑوں کی ضرورت تھی۔ جیسے آگے موسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ سرد ہو رہا ہے، خاص طور پہ گھروں کے اندر رہنے والوں کو تو شاید ابھی تک وہ اتنی شدت کا احساس نہ ہوتا ہو، لیکن جو لوگ آج بھی ٹینٹوں میں یا کھلے آسمان تلے زندگی گزار رہے ہیں ان کو ابھی سے سردیوں کے بستر کی ضرورت ہے۔ اور سب سے ضروری یہ ہے کہ سخت سردی آنے سے پہلے جو ان کی چھت ہے کم از کم وہ تعمیر ہو۔ تو اس سلسلے میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ اب تک ہم بہت زیادہ اب تک میڈم کتنی ہیلپ کر چکے ہیں آپ؟ راشن کتنا یہاں سے لاہور سے وہاں تک پہنچایا گیا؟ اب تک المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ جو ہے وہ 400 کے قریب ٹرک جو ہے سیلاب متاثرہ علاقوں میں بھیج چکا ہے۔ اور ہماری یہ کون کون سے علاقے میں؟ ہم نے کے میں سوات، بحرین، نوشہرہ، چارسدہ، چک درہ میں جو ہے اور گلگت میں کام کیا۔ ادھر پنجاب کے اندر ہم نے جو ہے ڈیرہ غازی خان کی تینوں تحصیلیں ہیں، تونسا، ڈی جی خان اور کوٹ چھٹا، فاضل پور، راجن پور، افضل آباد، یہاں کی کوئی بستی ایسی نہیں چھٹی جہاں پہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کی ٹیمیں پنجاب کے اندر نہ گئی ہوں۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جھل مکسی، لس بیلا، سبی اور بہت سارے ایریاز میں۔ اچھا میڈم، یہ جو ڈونر آتے ہیں کہاں سے؟ پاکستان سے ہیں یا پاکستان سے باعث کی ہیلپ آتی ہے؟ دیکھیے، پاکستانی ہمیشہ سے ایک بہت سخی قوم رہی ہے۔ جب بھی مصیبت کی گھڑی آئی، زلزلہ آیا یا سیلاب آیا، انہوں نے دل کھول کر اپنے بہن بھائیوں کی مدد کی۔ اور باہر سے بھی جو پاکستانی باہر بھی موجود ہیں وہ بھی ہمیشہ مصیبت کے وقت میں جو ہے اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو ہم نے ان دونوں ڈونرز کے تعاون سے جو ہے باہر جو فارن کنٹریز میں ہمارے ڈونرز ہیں اور پاکستان میں، ان کے تعاون سے اس آپریشن کو مکمل کیا۔ اب المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ پلان کر رہی ہے ان کی بستیاں بسانے میں، ان کے گھر تعمیر کرنے میں۔ ہمارا پلان یہ ہے کہ ہم ایک چھوٹا یونٹ تعمیر کریں گے، جیسے ایک رہنے کے لیے کمرہ، ایک کچن اور واش روم۔ اس کالونی میں جتنے گھر ہوں گے وہ انشاءاللہ المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ تعمیر کرے گی، اور ساتھ میں ایک مسجد اور سکول، یعنی ایک پوری ایک بستی اس طرح سے بسانے کے ہمارے پلانس ہیں۔ اس طرح کی بستیاں ہم چاروں صوبوں میں۔ ٹھیک ہے میڈم، یہ جو آپ نے باہر دسترخوان میں باہر گیا تو یہ کتنے دن لگتا ہے دسترخوان ہفتے میں؟ دسترخوان ہمارا اتوار والے دن چھٹی ہوتی ہے، باقی پورا ہفتہ 2 ٹائم دوپہر کو اور رات کو ہم کھانا آفر کرتے ہیں، اور روزانہ تقریباً 500 سے زائد افراد اس دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو میڈم یہ جو آنکھوں کا علاج ہوتا ہے یہاں پہ، پہلے چیک اپ کیا جاتا ہے، اس کے بعد نیچے آپریشن ہوتا ہے، اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے؟ جو نئے لوگ دیکھنے والے ہیں ان کو بتائیں کہ پروسیس کیا ہوتا ہے تاکہ یہاں پہ آ کے علاج اپنا کروا سکیں۔ دیکھیے، المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والا المصطفیٰ آئی ہاسپٹل لاہور کا واحد ٹرسٹ ہاسپٹل ہے جہاں پر آپ سے کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی، یہاں پر پرچی کی کوئی فیس نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس سے آگے جتنا پروسیس ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مریض آتے ہیں تو کوئی ان سے یعنی کوئی ہڈن چارجز نہیں ہیں، جیسے لیب کے لیے دے دیں یا لینس کے نام پر دے دیں۔ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں اور جو مستحق ہیں، جن کو زکوٰۃ اور صدقات سے جن کا علاج ممکن ہے، ان سب کا یہاں فری آف کاسٹ علاج ہوتا ہے۔ میڈم یہ جو کس علاقے سے آتے ہیں؟ لاہور سے یا لاہور سے باہر کے علاقوں سے بھی؟ جی، یہاں پر جس جگہ پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ہاسپٹل ہے، یہاں پر ہمارے ارد گرد تو کے لوگوں کو ٹرسٹ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں بہت دور دراز سے بھی لوگ آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ المصطفیٰ آئی ہاسپٹل کے زیر اہتمام ہر روز کہیں نہ کہیں ایک OPD کیمپ لگتا ہے، وہاں سے مریضوں کو ٹرانسپورٹ فراہم کی جاتی ہے۔ المصطفیٰ کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کا نظام؟ جی، المصطفیٰ وہاں پر ہم جاتے ہیں، جن کو دوائی کی ضرورت ہے، نظر کی عینک کی ضرورت ہے وہ دیتے ہیں، جن کو سرجری کی ضرورت ہے ان کو یہاں لایا جاتا ہے، اور ان کو سرجری کرنے کے بعد
واپس پہنچا کے آتے ہیں اور 6 ہفتے تک کی میڈیسن بھی فری دیتے ہیں۔ یہ جی آپ نے بات سنی میڈم نصرت کی، یہاں کے جو ایم ڈی ہیں، اور ڈاکٹر سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کا علاج کیسے کیا جاتا ہے مریضوں کا۔ آئیے میرے ساتھ، میرے ساتھ ڈاکٹر اسلان موجود ہیں اور اس ہاسپٹل میں ہوتے ہیں اور مریضوں کا علاج کرتے ہیں، چیک اپ کرتے ہیں۔ یہ مشین آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ علاج آنکھوں کا کیسے کیا جاتا ہے۔ اسلان بھائی، یہ آپ نے جو مشین لگائی ہوئی ہے، اس کا لگانے کا مقصد کیا ہے اور کیسے علاج کیا جاتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہاں پہ جو ہم مریضوں کا آنکھوں کا فری چیک اپ کرتے ہیں، سب سے پہلے جو پیشنٹ ہے وہ تو اپنی سلیپ بناتا ہے، اس کے بعد انیشیل چیک اپ وہ سامنے اس کا انیشیل چیک اپ ہوتا ہے جہاں پہ اس کی ہم نے وی این وغیرہ لیتے ہیں سب کچھ، اور اس کے بعد ہم فردر دیکھتے ہیں کہ اس کا ہم نے کیا ٹریٹمنٹ کرنا ہے، یا کہ اس کو گلاسز کا نمبر لگے گا، یا کہ اس کو کوئی اور انفیکشن وغیرہ کوئی اور مسئلہ تو نہیں ہے آنکھ میں۔ اس کے علاوہ اگر پیشنٹ کی گلاسز سے نظر بہتر نہیں ہو رہی تو پھر ہم نے اس کا دیکھنا ہے کہ کیا کاز ہے اس کی، تو اس کے بعد ہم ڈراپس وغیرہ ڈال کے ڈائلیٹ کر کے پیشنٹ کو وہ معائنہ کرتے ہیں۔ اگر سفید موتیا ہے تو اس کو ہم پھر سفید موتیے کا آپریٹ ایڈوائز کرتے ہیں، اور پھر یہاں پہ الحمدللہ فری آپریٹ جب کرتے ہیں آپ تو کیسے کرتے ہیں آپریٹ؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ یہاں پہ جو ہم پیشنٹ ہے جس کا آپریٹ ایڈوائز کر دیتے ہیں، اس کا الحمدللہ یہاں پہ پھر ہم فری آف کاسٹ آپریٹ کرتے ہیں۔ یعنی اس کو جو ہمارے آپریشن ڈیز ہے وینسڈے اور فرائیڈے، اس دن ہم پیشنٹ کو بلاتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کی فائل وغیرہ بنتی ہے جو انیشیل سٹیپس ہے، اس کے بعد ان کے ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، بلڈ شوگر، ہیپاٹائٹس، HIV اور بلڈ پریشر چیک ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی پھر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بایومیٹری، وہ پراپر ایک پروسیجر ہے جس کے تھرو آپریشن ہوتا ہے۔ یعنی اس کے بعد پھر فائنلی جب سب کچھ ہو جاتا ہے پھر پیشنٹ ریڈی ہو جاتا ہے آپریٹ کے لیے، اور پھر ہمارے سرجن صاحب آتے ہیں ڈاکٹر ناصر چودھری، وہ آپریٹ کرتے یہ ہیں۔ کتنے دن میں آپریشن ہوتا ہے؟ 2 دن میں، 1 دن میں، کتنے دن لگتا ہے؟ جو پروسیس تو آپ نے بتا دی، یہ فائل بنے کا پروسیس ہوتا ہے، تو آپریشن میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 دن یا 1 دن؟ جی یہ ایک ہی دن کا پروسیس ہوتا ہے۔ اگر پیشنٹ صبح کو ہم بلاتے ہیں تو شام تک الحمدللہ اس کا آپریٹ وغیرہ ہو کے شعاؤں کے ذریعے جو ہم کہتے ہیں اس کے ذریعے آپریٹ ہو کے پیشنٹ پھر خود ہی اپنے پاؤں پہ چل کے ایزیلی گھر چلا جاتا ہے۔ کوئی اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے۔ 1-2 دن یہاں پہ کوئی پیشنٹ کو ہم رکواتے نہیں ہیں، پیشنٹ کا اسٹے کوئی نہیں ہے، صرف آپریٹ کروایا فوراً پیشنٹ اٹھ کے اپنے گھر چلا جاتا ہے، اور نیکسٹ ڈے پھر ہم فالو اپ پہ بلاتے ہیں۔ ایک دفعہ بینڈیج اتار کے اس کا تھورولی چیک اپ کرتے ہیں کہ آیا کہ آپریٹ کا کوئی اس کا کوئی آئی تو نہیں ہے، کوئی کیا کہتے ہیں کوئی کمپلیکیشن وغیرہ تو نہیں آئی، تو وہ ایک دفعہ ضروری ہوتا ہے فالو اپ کے لیے۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی اور ایم ڈی صاحب کی بھی بات سنی، آپ نے میڈم نصرت کی کہ بڑی ہیلپ کر رہے ہیں المصطفیٰ آئی ٹرسٹ، اور وائس نیوز کی جانب سے یہ بھی گزارش میں خود کر رہا ہوں کہ ایسے ہاسپٹل ہونے چاہیے۔ پاکستان میں ایسے ہاسپٹل بہت کم ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، تو ایسے ہاسپٹل ہونے چاہیے، اور گورنمنٹ سے بھی گزارش ہے ہماری کہ ایسے ہاسپٹل بنانے چاہیے، تو جتنی عوام ہماری غریب ہے ان کا فائدہ ہونا چاہیے۔ مجھے دیجیے اب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔